अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, प्रोग्राम की मेज़बान सुज़ैन जहान खान की निजी मसरूफियात के बायस प्रोग्राम की मेज़बानी आज मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, पाक फौज ने आज एक बार फिर इदारे को सियासत से दूर रखने का कहते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि फौज सियासी क़यादत का एहतराम करती है, लेकिन किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरारें डाले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बानी PTI को ज़हनी मरीज करार देते हुए उनके बयानिए पर शदीद तनकीद की है। A creeping national security threat that is internal, and that threat जहाँ से emanate होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि captive है अपनी ज़ात का, कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं. Why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो. लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाए यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए. IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए. सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले. भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो. अब बानी PTI के खिलाफ इंतहाई सख्त बयानी के बाद सवालात ये जन्म ले रहे हैं कि PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है. इस पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त का. ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि DGISPR ने आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. बानी PTI को ज़हनी मरीज करार देते हुए उनके बयानिए को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है. किस तरह से देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखें, DGISPR बहुत क्लियर बात उन्होंने की है, कोई डाउट नहीं छोड़ा. ही वाज वेरी एनॉयड द वे बानी PTI, उनका सोशल मीडिया, उसके बाद उनके जितने ये इंडियन गोदी मीडिया, इनका गवर्नमेंट, अफगानी तालिबान रजीम, ये सब का नेक्सस जो एक बना हुआ है, दिस इज वेरी डेंजरस टू द कंट्री. 5th जनरेशन वॉर में ये बहुत डेंजरस है. उसके बाद आप इसको देख लें, एंटी स्टेट एक्टिविटीज को देख लें, वो खतरनाक है. और फिर जाहिर है कि एक बैलेंस आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता. और जो उन्होंने ट्वीट किया है 2-3 दिन पहले, अगर आप उसको देखें तो मेरे ख्याल में वो इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, uncalled for and highly unacceptable. जो उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क फील्ड मार्शल से आसिम मनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं उनका बात की है. वो दुश्मन जो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मनीर के खिलाफ उनको देख नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से पूरी कौम को इकट्ठा करके मुसल्लह फौज की उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से उनको कमांड की और एक पेशेवर हिकमत से जिस तरह उसको इस्तेमाल किया एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन को, और चारों चाने चित किया, शिकस्त फाश दी, मुंह काला किया, वो तो मीडिया उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्योंकि ही इज एन वंडर. दे कुड नेवर इमेजिन कि इतनी छोटी फौज इतने बड़े मुल्क को किस तरीके से 6 से 8 घंटे में जेर कर लेगी. फिर पाकिस्तान की दुनिया में उन्होंने इमेज को एक बिल्ड कर दिया, हमारा स्टेचर हाई कर दिया. दुनिया फील्ड मार्शल को सुनना चाहती है. प्रेसिडेंट ट्रंप के रिमार्क देखें, अमेरिका के रिमार्क देखें, उसके बाद दूसरे मल्ले के फील्ड मिडिल ईस्ट में आपसे वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक मुआहदे करना चाह रहे हैं. और ये दुश्मनी जो वो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड शेयर को सोशल मीडिया भी और अफगान तालिबान रजीम भी. तो मेरे ख्याल में ये तो अनएक्सेप्टेबल है. ये तो आप कैसे, कोई आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री और पाकिस्तान के अवाम जान माल की जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की. और जिस बेजिगरी से वो लड़ाई कर रहे हैं, 200 से 250 ऑपरेशन रोज के कर रहे हैं, और उसमें आप ये देखें कि वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं. फील्ड मार्शल से आसिम मनीर ने 12 का, हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं. लेकिन आप जो कांट उनके इतने मोरल ऑफ ट्रूप्स, जब आप ऐसी बात उनके कमांडर के बारे में करते हैं, फील्ड मार्शल के बारे में करते हैं, तो उनके ट्रूप्स का मोरल को क्या इफेक्ट पड़ता है? आप उनको चाहते हैं कि ये ऐसी बातें करें ताकि अवाम जो फौज में कोई ना कोई एक हलचल मची शुरू हो जाए, बीच म्यूटनी कोशिश कर रहे हैं. ये तो आप बहुत खतरनाक खेल कर रहे हैं. इसलिए DGISP ने बड़ी खुल के बात की है, देने में बिल्कुल
यू आर मेंटली डिरेल्ड, आप ऐसी बात कैसे सोच सकते हैं? इट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इसलिए ये बात होने की है। अच्छा बघेल साहब, ये बताइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिलाखिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, देर से ही, लेकिन नोटिफिकेशन हो गया है। इसका ये नया ओहदा जो है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, इट वाज वेरी बैडली नीडेड। पहले ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स होता था, जो कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेटेड हेडक्वार्टर, एक कमेटी, ज्वाइंट स्टाफ कमेटी थी, जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन ट्राई सर्विस की करते थे। अब एक नया प्रॉपर यूनिफाइड कमांड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के लिए बनाई गई है, जिसके सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बनाया गया है, हेडक्वार्टर के अंदर बनाया गया है, ताकि ये फास्ट मूविंग बैटल में, जहाँ पर लैंड, एयर, सी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप उसके बाद आप देखें साइबर वॉरफेयर, देन इट्स स्पेस वॉरफेयर, logistic, all things are coordinated at the one place, and that is the चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफिस के अंदर। और इसके साथ तीनों एयरफोर्स, नेवल चीफ की, उनकी भी इसमें पूरी इनपुट होगी, इससे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, ताकि फास्ट मूविंग बैटल में क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके। दैट वाज द, इसके लिए ज़ाहिर है कि टर्म ऑफ रेफरेंस बनते हैं, एसओपीज बनती हैं, एलोकेशंस होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, एवरीथिंग हैज टू बी डन। So that is all, now it is properly established। तो ये आप देखेंगे, इट वाज अ नीड ऑफ आवर, जिसमें इंडिया की रातों में नींद उड़ जाए, जहां पर सफ़े मातम आ रही, इसका मतलब पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और ये आप देखेंगे, अगर दोबारा किसी वक्त इंडिया ये मिस एडवेंचर करता है, यू सी द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ऑफिस एंड सी द रिस्पॉन्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जिसमें उन्होंने बड़ी दफ़ा फील्ड मार्शल से आसमानी ने बात की है कि इंडिया का हम इतना इकोनॉमिक मिलिट्री लॉस करेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगे। अच्छा बघेल साहब, एक और बात, नौरीन खान जो कि बानी पीचाई की बहन है, भारतीय चैनल पर बैठकर पीचाई को हमला करने का कहती हैं। भारतीय चैनल पर बैठकर ये बात करने की क्या जरूरत पेश आई है? क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? देखें, बहुत ही अफसोस की बात है, यकीन करें, मैं ये कोई मेंटली बैलेंस्ड कोई भी इंसान हो, वो किसी को ऐसी बात की इजाजत नहीं दे। अपना दुश्मन मुल्क, जिसकी हर वक्त अर्जा सराई है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ। हमारे फील्ड मार्शल की तकलीफ इसलिए कि उन्होंने इनको जिस तरीके से फाश दिया है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जिस तरह उनका मुंह काला किया है और दुनिया में उनको आइसोलेट कर दिया है, और पाकिस्तान का नाम दुनिया में का और पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। क्या ये जेब देता है अपनी हमशीरा को? इंडियन चैनल पे मैंने जाना छोड़ दिया है। मुझे इतनी कॉल आती है, मैं पहले जाता था, आई डोंट गो, इट्स नॉट वर्थ गोइंग एंटरटेनिंग द कॉल। और वह जहाँ जाके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को जेल पे अटैक कर देना चाहिए। इमेजिन करें कौन सी सोच रखते हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन। आप अपनी केसेस लड़नी है तो आप अदालत में जाएं, गो एंड फाइट योर केसेस कोर्ट में जाके, लेकिन आप, और जो कानून के मुताबिक अगर आप जेल मैनर में जाते हैं, मिलते हैं, फैमिली मेंबर मिलते हैं, बाहर आके वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वहां पर उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, इट इज नॉट डिसाइड। तो मेरे ख्याल में ये तो किसी लिहाज से अनएक्सेप्टेबल है जिस तरीके से उन्होंने बात की है। मुझे ऑनेस्टली आई हैव नो वर्ड्स कंटेम्प्ट के उन्होंने ये जो हरकत की है वहां पे जाके। और वो नाम उस्मानी जो दुश्मन है पाकिस्तान के, 24 घंटे जब मार के हक में लड़ाई हुई, लाहौर पोर्ट को तबाह कर लिया, इस्लामाबाद को तबाह कर लिया, कराची वो कोयटा पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा, दे आर टोटल झूठ का बुलंद है। दुनिया इनकी बात सुननी छोड़ दी है, और आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने मुल्क के खिलाफ बात करें, अपने दुश्मन के साथ मिलके, इट इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, एक और बात कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सामने आई, जिसमें बानी पीचाई की फैमिली और वकला से मुलाकातें बंद की जा रही हैं। आपको नहीं लगता ये इंसानी हकूक और कानूनी अमल के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं है। देखें, कुछ में बड़ा क्लियर है, बिल्कुल फैमिली मिल सकती है, लेकिन अगर वो फैमिली ऐसी बातें करे जाके, जो ये बातें कर रही है, उस दिन इनकी बहन को इजाज़त दी कि उन्होंने आके जो बात की, कमिटमेंट किया था कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे, ये नहीं अलाउड है। आपको बिल्कुल, आपको कहाँ तक आपके वकीलों से मिलाया जाता था, आपके पॉलिटिकल सेटअप से मिलाया जाता था, आपकी पूरी फैमिली से मिलवाया जाता था, बट देन देयर इज अ लिमिट। आप वहां पर सियासत की एक माजगा बना लें और फिर आपके जाके बाहर आके धरने दें और ऊपर उससे आके आप बातें शुरू कर दें, फौज के खिलाफ बातें शुरू कर दें, तो ये नहीं हो सकता। अब आपको प्रॉपर आपको सजाए 14 साल की सजा मिली हुई है, यूरोप कैदी हैं, आप अपना केस फाइट करें, और जो आपको हफ्ते में एक दफा लाइट वो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशन जो आपको मिलने पूरी करनी चाहिए, और वो अभी भी अगर आप करें और कमिटमेंट करें, मेरे ख्याल में जरूर हुकूमत इस पर गौर करेगी।
اچھا، ایک ٹویٹ آیا جس میں این ٹی یو میں جانے والوں کو غدار کہا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے. آج کی پریس کانفرنس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں؟ بالکل اضافہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں منڈے سے بہت سخت پاکستان کی ہارڈ اسٹیٹ اب بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایسی باتیں کرنا. جو اس میں شامل ہیں سوشل میڈیا پہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور جن کے لنکیجز ہیں وہ ول آل بی ٹیکن سارٹیڈ آؤٹ آئرن ہینڈلی. اور سیکنڈ این ڈی یو میں جانا، آپ مجھے بتائیے 4 اگر آفیسر چلے گئے ہیں تو کتنا ظلم ہے جس طرح کی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غدار ہے. آئی تھنک اٹ از ٹوٹلی انسکپٹیبل. یہ نارمل کوئی بھی انسان ایسی بات نہیں کر سکتا اپنے عوام کے لیے. جی، ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون شمائلہ رانا صاحبہ اور رہنما پاکستان تحریک انصاف اظہر صدیق صاحب. شمائلہ رانا صاحبہ، حکومت میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تو پریس کانفرنس آپ نے سنی ہے اور بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض کہتے ہوئے ان کے بیانیوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس پریس کانفرنس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، ہم شروع سے جب ہم جمہوریت کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور جمہوریت کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، تو ہمارا جو بیانیہ تھا وہ آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاک فوج نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاکستان میں جو فتنہ اور جو ایک ایسی کیفیت، انتشار کی کیفیت پھیلانے والی یہ جو جماعت ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، مذموم مقاصد میں اپنے کامیاب نہیں ہوئی. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں تو یہ سانحہ 9 مئی کی طرف چلے گئے. انہوں نے تنصیبات جلا دیں، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا. انہوں نے اپنے شہداء، یادگار شہداء کو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا. تو یہ تمام چیزیں، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا. یہ تو ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ان کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، ان کے تانے بانے جو ہیں یہ کہیں اور ملے ہوئے ہیں. یہ جو ان کا نیکسس ہے، یہ گٹ جوڑ جو ہے، یہ بھارت سے ہوتا ہوا یہ اسرائیل سے جا ملتا ہے. تو وہ باتیں جو ہیں آج جو ہے ساری قوم نے دیکھ لی. وہ ایک ایسا ادارہ جو کہ جس کے اوپر پوری قوم کو بڑا فخر ہے اور یقین ہے اور ہم اعتماد کرتے ہیں اپنی فوج کے اوپر، آج انہوں نے بھی اس کو سٹیمپ کر دیا ہوا ہے کہ یہ واقعی یہ وہی ذہنیت ہے، یہ وہی انتشاری سوچ ہے جو عوام کو پہلے سیاستدانوں کے ساتھ لڑانا چاہ رہے تھے، اب وہ اداروں کے ساتھ لڑانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن آ تو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ ان کا جو مقصد تھا پاکستان میں، وہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ان کا پرپس تھا. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ذی شعور انسان اس وقت جو ذی شعور انسان، کوئی بھی ذی شعور انسان اس وقت بھارتی میڈیا کو کسی بھی ٹاپک کے اوپر، میں سمجھتی ہوں کسی بھی ٹاپک کے اوپر ہماری طرف سے ان کو اس وقت جو ہے وہ اپنے گھر کی جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری سلامتی کے معاملات ہیں، جو ہماری قانونی پیچیدگیاں ہیں، آئین اور قانون سے متعلق معاملات ہیں، وہ ہم بھارت کو انٹرویو کر رہے ہیں، ہم بھارت کو بتا رہے ہیں. ہمیں کیا بھارت والے جو ہیں وہ ہمارے سگے ہیں؟ ابھی تو ریسنٹلی ہم نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، وہ تو ہماری جان کے وار وہ در پہ ہیں. تو آپ انہی کو انٹرویو کر رہے ہیں. کیا آپ تھوڑی دیر ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ یا آپ نے ان کو اپنا اتنا ہی ہمدرد سمجھ لیا؟ آج انڈیا کی پراکسی وار جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے ہم بھگت رہے ہیں، ان کو نبٹ رہے ہیں. فتنۃ الخوارج نے سر اٹھا لیا ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. ٹھیک ہے، شمائلہ صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا. اظہر صدیق صاحب، شمائلہ رانا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اداروں کے ساتھ لڑوانا چاہ رہے ہیں آپ عوام کو، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا ایجنڈا ہے؟ اچھا، میں ذرا وہ ابھی ذکر کر رہی تھی شمائلہ رانا صاحبہ، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، تو مجھے ماضی کے جروکوں میں کچھ چیزیں یاد آ گئیں کہ کارگل کے مسئلے پہ پتہ نہیں روگ آرمی کیا کیا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. پھر ان کے گجرانوالہ میں وہ نعرہ نہیں لگانا چاہتا. وہ پھر گلبشن یادو یاد ہوگا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نواز شریف کا جو بیان ہے، میں نہیں کہہ رہا وہ نان اسٹیٹ ایکٹر وغیرہ جو کوئی باتیں تھی وہ میں تھوڑا کہا ہے، وہ تو جس نے کہی ہیں اس سے پوچھیے گا نا. پھر ڈان لیکس والا واقعہ آیا، ڈان لیکس میں جن کا قصور تھا وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ آ گیا.
پھر نریندر مودی جو ہے وہ گھر آیا کرتا تھا, ساڑیاں آیا کرتی تھی, آموں کی پیٹیاں آیا کرتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا. پھر وہ سچن مٹال جو ہے نا, وہ وہاں سے نکل کے ویزے کے بغیر بری پہنچ جایا کرتا تھا. جہاں تک تو یہ نون لیگ ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے تو ماضی ان کا ہم سے زیادہ بھیانک ہے, دردناک ہے, تکلیف دہ. اور پھر نعرے لگا کرتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. ہم بالکل کہہ رہے ہیں, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے؟ پہلے دن سے غدار ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا کسی مودی شودی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کسی اسرائیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان آج جو بھگت رہا ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے, وہ اپنی جگہ پر چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب چونکہ یہ پارٹی پالیسی پہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اس کا بہتر جواب جو ہے وہ آپ کو پارٹی پالیسی دے گی, پارٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں اور کیا نقطہ نظر رکھتی ہے. لیکن میں جو آج جو ہمیں سبق پڑھانا چاہ رہے ہیں نا, یعنی غداری کا جو سرٹیفکیٹ بانٹنا چاہ رہے ہیں, جو یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں, لیکن ماضی ان کا دردناک بھی ہے, تابناک تو ہے ہی نہیں. نواز شریف کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. ہمیں ایسا کہ ہم ایسی باتوں میں کیوں پڑھتے ہیں, لیکن سوال بڑا واضح ہے کہ چلیں یہ لوگ دیر آئے درست آئے, انہیں چاہیے قوم سے جا کے معافی بھی مانگے نا, توبہ طائب بھی کریں کہ ہم جو جایا کرتے تھے, جا کے اپنا انڈیا کے اندر جو گھر بلایا تھا, آج اعلان کرنا چاہیے نا انہیں کہ جناب لعنت ہے مودی کے اوپر جو ہمارے گھر آیا تھا. وہ جو ساڑیاں لی تھیں وہ آج واپس دیں ان کو, وہ جو آموں کی پیٹیاں تھیں وہ بھی واپس بھجوائیں ان کو, سارا کچھ. یعنی یہ ساری, یعنی آج بیٹھ کے کیا بتانا چاہتے ہیں, کردار ہر ایک کو پتا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے نا باقی 9 مئی کے حوالے سے, دیکھیں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, وہ میں مسلم لیگ نون پہ ڈالتا ہوں کہ جناب اس کی جوڈیشل انکوائری کر لیں. وہ جو نقاب لوگ آئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان کے لوگ ہوں گے, یقیناً آپ آئیں, اس کے جوڈیشل انکوائری کریں, ہر ایک کا چہرہ سامنے آ جائے گا. باقی جو چیزیں ساری ہیں, دیکھیں قانون, لا ول ٹیک اٹس اون کورس. باقی معاملات عدالتوں کے اندر ہیں, عدالتوں میں ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ ذرا سامنے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کسی کے ٹویٹ کا یا باقی چیزوں کا, وہ پارٹی پالیسی اپنے طور پر دیکھے گی, وہ جواب دے گی وہ اس حوالے سے. لیکن آج ہمیں نہ بتائیں کہ جناب بھارت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی کتابوں میں کوئی ایک بات بتا دیں کہ جہاں قریب ہو. کشمیر کا جتنا ایشو زبردست طریقے سے عمران خان نے اٹھایا, باقی سارے معاملات جتنے بھی اٹھائے ہیں, اور وہ وقت بتائے گا, اب تک ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. لیکن صرف یہ ان باتوں کی بنیاد کے اوپر نا مناسب نہیں ہے میں اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. شمائلہ رانا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. شمائلہ صاحبہ, حضرت صدیق صاحب نے تو 9 مئی بھی آپ پہ ڈال دیا ہے, اب 9 مئی بھی آپ پہ ڈال دیا ہے, نواز شریف صاحب پہ مودی صاحب سے دوستی ڈال دی ہے, وہ ساڑیاں ڈال دی ہیں. لیکن ان کو نہیں, بات سنیں, دیکھیں ان کو حق ہے, وہ کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں, ہم بھی ان کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تو زبان زد عام چیز ہے. آج تو آپ کو ایک بہت بڑا پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا کیمپین ہے وہ بھارت سے چلتی ہے, آپ کی سوشل میڈیا کیمپین اسرائیل اس کو فنڈنگ کرتا ہے, آپ یہاں سے ٹویٹ کرتے ہیں, یہاں سے وائرل جو ہے وہ بھارت میں ہو جاتی, بھارت کرواتا ہے, افغانستان میں آپ کی جو ہے وہ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں. تو سوشل میڈیا کی جو سرگرمیاں ہیں وہ آپ کی جاری رہتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹس وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بات صرف فقط یہ بات کچھ وقت تھا کہ ہم کرتے تھے, آج یہ آپ کو ادارہ کہہ رہے ہیں, آپ کو مستند ادارہ کہہ رہا ہے جس پہ پوری قوم کو ناز ہے, اور پوری قوم جو ہے ہم سمیت جو ہے ان کے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر آپ کی مخالفت ہمارے ساتھ ہے, آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں, لیکن مقصد یہ کہ اس کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا. اور اظہر صدیق صاحب ہمارے استاد ہیں, ہم نے قانون جو ہے وہ ان سے سیکھتے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی لاء پہ بہت گرپ ہے. لیکن یہ بھی ایک حد تک ہی ان کو ڈیفینڈ کریں, اس سے آگے ان کے پاس بھی الفاظ نہیں ہے. اب ان کے پاس الفاظ نہیں ہے تو انہوں نے ثانیہ 9 مئی ہمارے پہ ڈال دیا ہے. پوری دنیا نے دیکھا, آپ لوگوں نے شہداء کے مجسمے لے کے اس کا تمسخر اڑایا, آپ نے شہداء کی فیملیز کی جو ہے دل آزاری کا باعث بنے ہیں, آپ نے اپنی فوج پہ حملہ کر کے, آپ نے کور کمانڈر کے ہاؤس پہ حملہ کر کے آپ نے لوگوں کو پیغام دیا ہے, آپ نے پاکستان کے دشمن کو پیغام دیا ہے, آپ نے پاک فوج کے اوپر الزام لگا کر آپ نے فتنۃ الخوارج کو جو ہے وہ موقع دیا ہے کہ اگر
पाक फौज जो है वो दुश्मनों के साथ लड़ेगी और ये उनके साथ लड़ेंगे, तो ये स्पेस किसको दे रहे हैं? ये तो दुश्मनों को स्पेस दे रहे हैं कि आए आपकी जगह पे हम इनको लड़ रहे हैं और ये हमारा ध्यान, फौज का जो है वो इदारे का ध्यान हमारी तरह, सिक्योरिटी फोर्सेस का, आप इनको जो है वो इन पे धावा बोल दें। इसका ये मकसद है। ये किसी और की वार लड़ रहे हैं, ये किसी और की जंग अपने गले ना डालें। इनको सियासी कारकुन और सियासी जो सियासत और इंतशार के अंदर फर्क जानकर इनको जीना पड़ेगा। ये सियासत इस तरह नहीं होती कि आप जो है वो अपनी अस्करी तनसीबात पे हमला कर दें, आप पाक फौज को जो है वो बदनाम करना शुरू कर दें, आप कहें कि जी जिनके साथ ये मिलते हैं वो भी गद्दार हैं। ऐसे आप किस मुल्क के ऊपर आप जो है हुक्मरानी करना चाहते हैं? आपने भारत के ऊपर हुक्मरानी करनी है तो ये बयानिया आपका चलेगा। अगर आपने पाकिस्तान में अपनी हुक्मरानी करनी है या इस अवाम के ऊपर आप लोग हुकूमत करना चाहते हैं तो आपको इसके आइन कानून, इसके इदारों को, इसके लोगों को वेटेज देनी होगी। ये नहीं है कि आप बयानिया जो है वो आप भारत का चलाएं, आप उनको प्रमोट करें, दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों को प्रमोट करें और आपको ये कौम जो है वो अपने माथे का झूमर बना ले। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है आज़ाद सिद्दीकी साहब, बातें आपने सुनी है। अब इतना बुग़्ज़ क्यों है और इतनी तनकीद क्यों की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? हालांकि केपी में आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पर भी बात हो सकती है, वहाँ की कारकर्दगी पर भी बात हो सकती है, वहाँ के मामलात पर भी बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक इदारे पर तनकीद, पाक फौज पर तनकीद, ये तनकीद समझ से बाहर है। हालांकि आपकी कारकर्दगी पर बात होनी चाहिए। अच्छा, वो मुझे तो समझ कोई नहीं आई क्या कह रही थी। इल्जामात दार इल्जामात, अच्छा कोई नाम ले दे वहां भारत के अंदर किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम, सबूतों के साथ बात करें ना, हवाई बातें मत करें, हवाई बातें मत करें। सबूत दे वो दिए ना, जो इंटरव्यू आया था, सबूत आज आपको मिल गए। इंटरव्यू आया था ना, वो इंटरव्यू आया था ना जो एआई इंटरव्यू साबित हो गया है। यानी बल्कि चले मैं डिमांड करता हूँ इनसे, इन्हें कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को एक जुडिशल कमीशन बना ले इसके ऊपर। अगर आना है ना इन चीजों के ऊपर, सच साबित करना है कुछ चीजों को, तो आप बना लें। लेकिन जहां तक ट्विटर हैंडल करने वाली बात है, वो आप पार्टी पॉलिसी पूछिएगा, ट्विटर हैंडल जिस तरह से हो रहा है, बाकी चीजों पे बता दें कि अपना कौन से पार्टी लीडर ने क्या बातें कही हैं। लेकिन ये जो हम हवाई बातों की तरफ जाना चाहते हैं ना, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि आपको ना रियलिटी बेस पे चलें आप यानी जिक्र करें ना, कहाँ जोड़े ना एक दूसरे से तीर जोड़ें। आप एक ना ट्वीट को लेकर आप अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मेरी तो समझ से बाहर है, उसको तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात अभी करना चाहता हूँ। वो पार्टी पॉलिसी जाने, उनका काम जाने, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मैं तो सिर्फ इतनी सी एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं, आपको पता है। महंगाई खत्म हो गई है, आम आदमी की जिंदगी बहुत आसान हो गई है, डॉलर सस्ता हो गया है, रोटी मुफ्त मिल रही है, यहाँ पर खुदकुशियां नहीं हो रही, यहाँ पर पुलिस मुकाबले नहीं हो रहे, लोग मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे। जिस मुल्क का ख्वाब ये बता रहे हैं ना, जरा ये अवाम में निकल कर बताएं। टीवी पे बैठ के हम जो मर्जी बातें करते रहे, जो मर्जी, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटीज की तरफ बताएं, ग्राउंड रियलिटीज पे आने की बात बताएं। कितनी खूबसूरत बात की है, हम भी यही चाह रहे हैं कि आप भी यही बातें करें। नहीं, एक और सुन लेना जरा, मुझे ये बताइए। एजेंडा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात की है, यही एजेंडा होना चाहिए। हम भी यही चाह रहे हैं, इदारों पर तनकीद ना हो, उस फौज पर जो कि लड़ती है बॉर्डर पे जाके दुश्मन का मुकाबला करती है। शहबाज शरीफ साहब, अभी मैं आपके सामने हकायक रखने लगा हूँ। नहीं, या मैं बता रहे हैं ना इसराइल के साथ, चले वो मैं बताने लगा हूँ आपको ना। वो पिछले दिनों आपको पता है सऊदीया के साथ पैक्ट वो बड़ा जबरदस्त था, हमें बड़े नारे लिखाए गए, पता नहीं ट्रम्प ने क्या क्या कर रहा है, कोई पता नहीं सोने की कानें निकाल दी, पता नहीं क्या कुछ करता रहा, और दिफाई पैक्ट भारत के साथ कर लिया उसने। फिर नवाज शरीफ साहब चले गए इलाज कराने के लिए लंदन, फिर शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे वहां पर। फिर वो 22-24 इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए थे अमेरिका में, वहां कालम लिखे हुए लोगों ने, वहां देखे ना, इसहाक एक बंदा इनमें से इसराइल के खिलाफ बोल नहीं सका। ये हकीकत है, जो हकायक है। फिर उसके बाद अभी शहबाज शरीफ 4 दिन या 5 दिन क्या कर रहे थे लंदन में, क्या करने गए थे? तो सरकारी विजिट पे गए थे। यानी ये जो बातें हमें बताना चाह रहे हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करना था, जरा गौर करें इस बात पे। और मैं तो अप्रैल से कह रहा हूँ, यानी मुझे पता था इस सारी चीजों को
ایکسٹینشن 3 سال کے لیے ہوئی ہے، یہ انہوں نے صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں، بس اس چیز کا جواب دے دیجئے، یہ سارا قصور اگر نون لیگ کا ہے تو اس میں پاک فوج کا کیا قصور ہے؟ تنقید ادارے پہ کیوں ہوتی ہے؟ میں جو بات ہے سمپل اس کا جواب دے کہ افسار عالم کیا بات ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. افسار آپ نے شاید سنے نہیں ہے افسار عالم جو ان کے اندر پارٹی کی بات کریں نا سر، پی ٹی آئی کی بات جتنے کریں، لوگ تھے اپنا بیانیہ بتائیے جس پہ آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. دیکھیں نا، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں کر رہا تھا ذرا دیکھیں نا، جو آپ جو اصل ایشو کی طرف تو آتے نہیں ہیں. ذرا ان سے یہ پوچھیں یہ نوٹیفیکیشن لیٹ کیوں کیا تھا؟ یہ نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا، پہلے دن آنا چاہیے تھا، بھی آنا چاہیے تھا. میں تو اس میں کہا ہے نہیں، میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن 28 فروری کو آنا چاہیے تھا، کیوں ڈیلے کیا؟ وہ بتاتی ہیں، اب پوچھ لیتے ہیں. شمائلہ صاحب آپ اس کا جواب دے دیجئے، کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ نواز شریف کیا چاہتا تھا؟ ذرا غور کریں نا اس سن لیں، بات جواب سن لیں، جواب سن لیں. ان کے بٹھائے نا اب سارا جو ان کے رائٹ ہینڈ ہے، شمائلہ صاحب ایوٹے دڑانے باتیں کی جو ساری، یار یہ خدا رہا یار، تصویر کا ایک رخ بات یہ ہے، تصویر کے دونوں نقصان رکھیں. عوام سارا کچھ دیکھ رہی ہے. عوام کے جواب لے لیں صاحب، اظہر صاحب جواب لے لیں. عوام سے کیا چیز چھپائیں گے آپ؟ جواب لے لیں صاحب. جی شمائلہ صاحب، ان سے آپ نے سوال کیا کہ پاک فوج کا کیا قصور ہے، ایک عسکری ادارے کا کیا قصور ہے جس کی لازوال قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، جس نے اپنے جو اپنے جوان ہیں وہ شہید کروا لیے، جو آپ کے بارڈر پہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ عوام کی طرف لے گئے ہیں. کر رہے ہیں نا سر، کر رہے ہیں. وہ ٹویٹ ہے این ڈی یو میں جانے والے غدار ان کو پی ٹی آئی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے عظمیٰ خان صاحبہ نے بیان دیا. بات یہ ہے اتنے سارے بیان ہیں سر. جو کھڑا ہو، آج قوم کو ایک بات واضح ہو گئی. جواب لے لیں، لبان بھائی سمجھ نہیں آئے گی کسی کی بھی. غلط بات ہے نا، آپ بھی غلط بات سنتے رہتے ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں آتا ہوں آپ کی طرف. نہیں چلے گا کام. یہ بتائیں پاک فوج میں کہاں ہے؟ کوئی ٹویٹ دکھائیں، کوئی چیز دکھائیں، کہاں ہے پاک فوج کو ہٹ کیا؟ ذرا بتائیں. آپ نے آج پریس کانفرنس نہیں سنی؟ آپ نے آج پریس کانفرنس نہیں سنی؟ سن لیا، میں جو بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. نہیں آپ نے دیکھی نہیں ہے، پھر مجھے لگ رہا ہے آپ نے نہیں دیکھی سر. 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس آپ نے نہیں سنی، بلکہ سارا ٹائم تھا. وہ جو بریفنگ تھی جس میں ٹویٹ چلائے گئے، جس میں ویڈیو چلائے گئے، جس میں بیانیہ چلایا گیا، وہ میرے خیال میں آپ نے نہیں سنا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج کے کانٹیکٹ سے ریلیونٹ بات سر پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس پہ آ رہی رہے ہیں. کیا چیز ہے سر؟ نہ اب پوچھ لیتے ہیں. شمائلہ صاحب آپ بتا دیجئے. دیکھیے جو ناکام ہوتے ہیں نا لوگ، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اگلوں کے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ناکام ہوتے ہیں وہ لوگ، آلریڈی وہ ناکام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی معافی تلافی اور اپنے اوپر نظر ثانی کرنے کے بجائے آپ پھر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، آپ پھر دوڑ رہے ہیں. آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ آپ کی گرومنگ کیا ہے؟ آپ کے پولیٹیکل ایفرٹس کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو آپ سے مراد میری صدیق صاحب سے بات نہیں ہے. نواز شریف ہے نا، تو ہمیشہ یہی کرتا ہے نا. سن لینا اظہر صاحب، سن لینا، آتا ہوں آپ کی طرف. آپ لوگوں کی گرومنگ، آپ لوگوں کی پولیٹیکل گرومنگ کہاں ہوئی ہے؟ آپ کا سیاسی قبلہ کیا ہے؟ آپ کے مقاصد کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو کھلواڑ بنا دیا، کھلواڑ کیا آپ نے اس ملک کے ساتھ. وہ نواز شریف کے پرانے بیان چلا دیں بھائی، ان کو بولنے دیں، پھر میں نہیں بولتی. نہیں تو آپ ان سے لے لیں. اظہر صاحب چلیں، سب باتیں چھوڑیں، آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں. اظہر صاحب آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں، میرا ایک سوال لے لیں. اظہر صاحب ایک سوال لے لیں. سر انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے سر، ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ایک سوال لے لیں. پھر وہی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ باتیں کرتے رہیں گے، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. میں نے بڑا اسپیسیفک سوال کیا ہے کہ کہاں پاک فوج کو ہٹ کیا؟ پاک فوج کی لازوال قربانی. میں آپ کے چینل میں کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج نے اتنی قربانیاں دی ہیں، آج ہم اسی کی وجہ سے کھڑے ہیں. میں سامنے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کے. وہ تو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں شمائلہ صاحبہ. اظہر صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی پارٹی پوزیشن پہ آنا چاہیے. جی شمائلہ صاحبہ. اظہر صاحب ماہر قانون ہیں، اظہر صاحب ماہر قانون ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کی قانون پہ گرفت ہے، کافی اچھی گرپ ہے ان کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرابلم اور ہے جس کو یہ شاید سمجھ نہیں رہے، یہ گریوٹی آف میٹر کو سمجھ نہیں رہے.
انہوں نے ابھی شاید پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھی, انہوں نے سوشل میڈیا مانیٹر نہیں کیا. میں خود سوشل میڈیا مانیٹر کرتی ہوں, میں یوتھ ونگ میڈیا ٹیم کی پریزیڈنٹ ہوں اور ہر چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایکس کے اوپر کیا پیغام جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے ٹویٹر کی بات ہی نہیں میں کر رہی, نہ ہی ISPR نے آپ کے ٹویٹر کی بات کی ہے. ٹویٹر ہینڈل تو آپ کا, آپ کی بانی قائد کی بات ہو رہی ہے, آپ کے جو آپ کی جماعت کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو آپریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں, جو یوٹیوبر. ان کا نام تو لینا, کون ہے وہ, ان کا نام لیں. آپ کے لیڈر کا اکاؤنٹ ہے سر, اور کس کا نام لینا ہے؟ اس کا نام لینا, آج پریس کانفرنس چلا ہے, نام لے کے بتائیں نا قوم کو کیا کہنا چاہتی ہیں. او بھائی آپ کو نام نہیں لے کے بتایا, آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں, دیکھیں بہن, یا تو نام لے کے نہیں بتایا, یا تو نام لینے پہ پروف کے ساتھ نام لے کے بتایا بات ہے. کریں. آپ حد ہوگی, آپ تو بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. یہ ٹویٹر ہینڈل ہے. نہیں نہیں, ایجنڈے پہ بات کر لیں, ایشو پہ بات کر لیں. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ وہ ریاست مخالف ہیں, وہ فوج کے مخالف ہیں, وہ اس عوام کے مخالف ہیں, تو آپ کو بھی اپنا راستہ الگ کر دینا چاہیے. آپ ایک ماہر قانون ہیں, آپ کو تو فوری طور پہ اپنے آپ کو الگ کر دینا چاہیے کہ آپ کا ایک ادارہ, ایک ایسا ادارہ جس نے مارکہ حق فتح کیا, جس کو بھی ریسنٹلی بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی, آج آپ پوری دنیا اقوام عالم میں اپنا اب قد دیکھیں. اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, سفارتی سطح کے اوپر بنیان اہمیت کو. المرصوص میں بھی مارکہ حق بھی اللہ تعالیٰ. دیکھیں آزاد صاحب سوال لے لیجیے, سوال لے لیجیے. یہ سیاسی حکومت نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا ہے. اور آپ سر میری بات مکمل ہونے دیں. آپ اس سلاد کے اوپر آپ دنیا کو پتا ہے کہ پاک فوج کی آپ لوگ اس سلاد کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے. اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے آزاد صاحب, سوال لے لیں. اچھا آپ سوال لے لیں. کیا ضرورت پیش آئی تھی یہ ٹویٹ کرنے کی؟ آپ نے ہم پہ نہیں ڈال دیا. نہیں, کمال کر دیا. سر بات یہ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں بھائی مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, ہمیں تو پتہ ہے. آپ بھی کہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے. اچھا آپ سوال لے لیجئے, کیا ضرورت پیش آئی تھی خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کرنے کی کہ NDU میں جانے والے غدار ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں, یہ اس بارے میں جواب جو ہے نا, پارٹی جانے پارٹی. یہ ٹویٹ کس نے کیا؟ مجھے نہیں اس بارے میں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. نہ میں نے وہ ٹویٹ دیکھا ہے. سر بات کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہ میں نے وہ ٹویٹ دیکھا ہی نہیں اس حوالے سے. میں تو بات دیکھیں, میں ایک ڈسٹنکشن کر رہا ہوں کہ پاک فوج کے کانٹیکس کے حوالے سے ہمارے کسی بندے نے اگر کچھ کہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں تو کوئی چیز ایسی دیکھی نہیں ہے کہ پاک فوج کے بارے میں. آپ کے لیڈر کے اکاؤنٹ کا ٹویٹ بتا رہا ہوں سر میں. دیکھیں وہ جیل کے اندر ہیں. اچھا چلیں یوں آ جائیں. چلیں وہ عظما خان صاحبہ پہ آ جائیں, وہ بھارتی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو باتیں کر رہی تھیں وہ جسٹیفائی ہیں. نہ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کا سٹیٹمنٹ کورٹ کے اندر, آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے, کہیں تو میں بھیج دیتا ہوں سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہینڈل کرتے جیل سے, اور نہ ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. جی شمالہ صاحبہ, دیکھیے جیل سے جو پیغام رسانی ہے وہ تھرو ٹیلی فون یا جس طرح سے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو پیغام بھیجنے ہوتے ہیں وہ پیغام بھیجوا دیتے ہیں. اور آج اگر ان کی یہ کیسا ٹویٹر ہینڈل ہے یا کہ کس کے پاس ایسا جو بندہ ہے جو اتنے بڑے لیڈر کو اتنی اس میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ اس کے اوپر کوئی ان کی کامنٹ نہیں آ رہے کہ یہ اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے, یہ لا تعلقی کر دیں, یہ رپورٹ کر دیں. ان کے پاس تو بہت سے وسائل ہیں, ان کے پاس تو باٹ سسٹم ہے بہت زیادہ. یہ کیوں نہیں رپورٹ کرتے اس کو, یہ کیوں نہیں بند کرواتے, یہ کیوں نہیں FIA میں جاتے, سائبر کرائم میں اپلیکیشن دے دیں. ان کے پاس تو بڑے فورم ہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے. یہ جو کرنا نہیں چاہتے وہ کام یہ کر نہیں سکیں گے کبھی بھی. ان کا ایجنڈا ہے, انہوں نے ریاست مخالف اپنا نعرہ بیانیہ بنایا ہے تاکہ یہ عوام کے اندر جو ہے وہ اتر سکیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ عوام میں اترنے کے ٹھیک ہے شمالہ صاحبہ, جاتے جاتے یہ بتا دیجئے پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے شارٹلی, ہمارا وقت کم ہے, مستقبل بتا دیجئے. آپ حکومتی پارٹی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں
دیکھیں مستقبل تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن جو زمینی حقائق جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بہت زیادہ کوئی تابناک مستقبل نہیں ہے، اور یہ عوام کے دلوں سے بھی اتر گئے ہوئے ہیں اور یہ نظروں سے بھی گر گئے ہوئے ہیں۔ جو بیانیہ انہوں نے، جو سٹینس انہوں نے جس پہ سیاست کر رہے ہیں وہ ریاست مخالف، اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، آپ سے بھی یہی سوال جاننا چاہوں گا، لیکن کوئکلی بتائیے گا وقت کی کمی کوئی ہوگا، کوئی بے وقوف ہوگا، کوئی بے وقوف ہوگا جو عوام، دیکھیں بات سنیں، میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل بڑی سیدھی سی بات ہے، تو پیار ہے کسی اور کا چاہتا تجھے کوئی اور ہے، کوئی اب سنیے گا دھیان سے، کوئی الو ہوگا وفاقی حکومت جو کا، کہ یہ دیکھ وفاقی رہا ہوگا حکومت کہ کا عوام کیا تعلق ہے عمران خان صاحب کی ملاقات سے یا باقی سے؟ یہ سپرڈینٹ جیل جانے، وہ جانے، یہ کون ہوتے ہیں؟ عطا تارڑ اور اعظم وزیر تارڑ بیٹھ کے جس طرح کی، یعنی خدا رہا یار اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا قائم کریں۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس قانون موجود ہے، قانون کو حرکت میں لائیں، اس کے مطابق کام کریں آپ اداروں کو ٹھیک ہے، گالیاں قانون کو دیں۔ حرکت میں لائیں اور باقی معاملات بھی دیکھ۔ ٹھیک ہو گیا آزاد صدیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور شمائلہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اگر آپ اداروں پر تنقید کریں گے، بھارتی چینلز پر بیٹھ کر پاکستان پر تنقید کریں گے، پاکستان کے اداروں کے خلاف پاک فوج کو برا بھلا کہیں گے، تو پابندی لگنی چاہیے۔ عطا تارڑ اور اعظم وزیر تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ انہوں نے اسی تناظر میں کی ہے کہ جو ادارے پر تنقید کرے گا، جو پاکستان پر تنقید کرے گا، اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ میں آج کے پروگرام سے آپ سے شکریہ چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔